اگر پاکستان میں کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع پاکستان ہمسایہ برادر ملک کو امن کے لیے موقع دے رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ افغان طالبان کے زہر آلودہ بیانات ناقابل قبول ہیں اور طالبان حکومت کچھ برادر ممالک کو مسلسل درخواست بھی کر رہی تھی۔ انہی ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ زہریلے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی موجود ہے۔ پاکستان کو طالبان رجیم ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طالبان رجیم کی خواہش ہو تو ہم لوگ اس معاملے میں غور بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ہمسایہ برادر ملک کو امن کے لیے موقع دے رہا ہے۔ افغان طالبان کے زہر آلود بیانات ناقابل قبول ہیں۔ طالبان حکومت کچھ برادر ممالک کو مسلسل درخواست کر رہی تھی۔ انہی ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کیا۔ زہریلے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی موجود ہے۔ پاکستان کو طالبان رجیم ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طالبان رجیم کی خواہش ہو تو تورا بورا کا منظر بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ بالکل، دنیا کے لیے ہم دم دبا کر بھاگتے طالبان کو دوبارہ دیکھنا یقیناً نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا طالبان رجیم اپنی قابض حکمرانی کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ دنیا کے لیے دم دبا کر بھاگتے طالبان کو دوبارہ دیکھنا یقیناً نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ وزیر دفاع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا طالبان کی وجہ سے افغانستان اپنے ہی لوگوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں ہے۔ وزیر دفاع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اگر پاکستان میں کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوا تو سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ واضح کر دیا ہے پاکستان ہمسایہ برادر ملک کو امن کے لیے موقع دے رہا ہے۔ افغان طالبان کے زہر آلود بیانات ناقابل قبول ہیں۔ طالبان حکومت کچھ برادر ممالک کو مسلسل درخواست کر رہی تھی۔ انہی ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کیا۔ زہریلے بیانات ظاہر کرتے ہیں طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی موجود ہے۔ پاکستان کو طالبان رجیم ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طالبان رجیم کی خواہش ہو تو تورا بورا کا منظر دہرایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے لیے دم دبا کر بھاگتے طالبان کو دوبارہ دیکھنا یقیناً نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ طالبان رجیم اپنی قابض حکمرانی کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا طالبان کی وجہ سے افغانستان اپنے ہی لوگوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں ہے۔ طالبان جنگجوؤں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے۔ طالبان خطے میں بدامنی پھیلانے میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر طالبان رجیم نے لڑنے کی کوشش کی تو دنیا ان کا حشر دیکھے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں۔ 4 روز تک یہ مذاکرات جاری رہے۔ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی اور اب ایسے میں وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ہمسایہ برادر ملک کو امن کے لیے موقع دے رہا ہے۔ افغان طالبان کے زہر آلود بیانات ناقابل قبول ہیں۔ طالبان حکومت کچھ برادر ممالک کو مسلسل درخواست کر رہی تھی۔ انہی ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کیا۔ زہریلے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی موجود ہے۔ پاکستان کو طالبان رجیم ختم کرنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر طالبان رجیم کی خواہش ہو تو تورا بورا کا منظر دہرایا جا سکتا ہے۔ وزیر دفاع نے یہ واضح کیا ہے دنیا کے لیے دم دبا کر بھاگتے طالبان کو دوبارہ دیکھنا یقیناً ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا۔ طالبان رجیم اپنی قابض حکمرانی کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے۔ طالبان کی وجہ سے افغانستان اپنے ہی لوگوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں ہے۔ طالبان جنگجوؤں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے۔ طالبان خطے میں بدامنی پھیلانے میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر طالبان رجیم نے لڑنے کی کوشش کی تو دنیا ان کا حشر دیکھے گی۔ وزیر دفاع نے مزید کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردانہ یا خودکش حملوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور تباہ کن ہوگا۔ طالبان رجیم کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں۔ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا طالبان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی کمزوری اور جنگی دعووں کی حقیقت کو جانتے ہوئے تبلے جنگ بجا کر بظاہر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر بضد ہیں
तो फिर जो भी होना है वो हो जाएगा। वज़ीर दिफा की जानिब से ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो वो सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हमसाया बरादर मुल्क को अमन के लिए मौका दे रहा है। अफगान तालिबान के जहर आलूद बयानात नाकाबिल कबूल हैं। तालिबान हुकूमत कुछ बरादर ममालिक को मुसलसल दरख्वास्त कर रही थी और उन्हीं ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। जहरीले बयानात जाहिर करते हैं कि तालिबान हुकूमत में इंतशार और धोखाधड़ी मौजूद है। पाकिस्तान को तालिबान रजीम ख़त्म करने के लिए ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। अगर तालिबान रजीम की ख्वाहिश हो तो तोरा बुरा का मंजर दोहराया जा सकता है। दुनिया के लिए दुम दबाकर भागते तालिबान को दोबारा देखना यकीनन नया दिलचस्प मंजर होगा। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा है कि तालिबान रजीम अपनी काबिज़ हुक्मरानी के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। तालिबान की वजह से अफगानिस्तान अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं। तालिबान जंगजुओं ने शायद पाकिस्तानी आज़म और हौसले को गलत अंदाज में लिया है। बिल्कुल, तालिबान खित्ते में बदअमनी फैलाने में अपना ज़ाती फ़ायदा देख रहे हैं। अगर तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो दुनिया उनका हशर देख लेगी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दाना या खुदकुश हमले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिमजोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रजीम को चाहिए कि वो अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अज़्म और सलाहियतों को आजमाना तालिबान के लिए बहुत महंगा साबित होगा। पाकिस्तान ने ख़ुद को कभी बड़ी ताकत करार नहीं दिया। अफ़गानिस्तान कब्रिस्तान तो नहीं, हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान ज़रूर रहा है। अगर तालिबान अफ़गानिस्तान को तबाह करने पर बज़िद हैं तो फिर जो भी होना है वो हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये वाज़ेह किया गया। तो आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात बज़ाहिर नाकाम हुए हैं। 4 रोज़ तक ये मुज़ाकरात जारी रहे। 18 घंटे इसकी नशिस्त रही, लेकिन कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई ज़मानत नहीं दी है। पाकिस्तान ने मुसलसल शवाहिद पेश किए, लेकिन तालिबान की जानिब से जो मुज़ाकरात कार थे वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं थे। ये खबर आ रही है दश से, जहां मस्तूंग में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई और इस कार्रवाई के नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कार्रवाई के दौरान 1 राहगीर जाँ बहक जबकि 8 शहरी जख्मी हुए हैं। पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। मस्तूंग से खबर, जहां दश में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान 1 राहगीर जाँ बहक हुआ है जबकि 8 शहरी जख्मी हुए हैं। पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। तो ये वाक़या पेश आया है मस्तूंग में, जहां दश्त में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई सामने आई। 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान 1 राहगीर जाँ बहक जबकि 8 शहरी जख्मी हुए हैं।